بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کے بارے میں ہم نے اکثر بات کی ہے اور اکثر کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے جائیں گے جب تک اللہ پاک نے توفیق دی۔ آج بھی درود ابراہیمی کے بارے میں ہی بات کریں گے، اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کوئی عام کلمات تو ہے نہیں، بلکہ یہ تو وہ نورانی چراغ ہیں جو اللہ پاک نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جب دل کی دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے، جب حالات کی سیاہی امیدوں کو نگلنے لگے، تب درود ابراہیمی کا چراغ جلایا جائے تو دل، روح اور تقدیر سب کے سب روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ چراغ زبان سے جلتا ہے، مگر اس کی روشنی زندگی کے ہر گوشے تک پھیل جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وسائل کم ہیں، بلکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ دل کا چراغ بجھا ہوا ہے۔ درود ابراہیمی دل کے اندر وہ شمع روشن کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جلتی ہے، اور پھر جب یہ شمع جلتی ہے نا تو انسان کو راستے خود دکھائی دینے لگتے ہیں۔ درود ابراہیمی کا تعلق صرف نماز سے نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل روحانی نظام ہے۔ یہ تو وہ دعا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی آل اور امت کے لیے خیر، برکت اور رحمت کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ جو شخص اسے شعور کے ساتھ پڑھتا ہے، ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں سکون خود اترنے لگتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کا چراغ جلائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دل کو غفلت سے نکال کر ذکر کی روشنی میں لے آئیں۔ جیسے اندھیرے کمرے میں ایک چراغ پورے کمرے کو روشن کر دیتا ہے، ویسے ہی درود ابراہیمی دل کی تاریکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا انسان عام نہیں رہتا، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، اور جس کا تعلق سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائے، اس کی زندگی میں بے نوری نہیں رہ سکتی۔ اس کے مسائل ہوں یا آزمائشیں، سب میں ایک نورانی راستہ کھل جاتا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی وہ کنجی ہے جو بند قسمت کے تالے کھول دیتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو زمین سے اٹھتی ہے اور آسمانوں میں قبولیت کے ساتھ لوٹتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں جاتی۔ انسان دنیا کی روشنیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر اصل روشنی دل کی ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی دل کی آنکھ کو روشن کرتا ہے، انسان کو حق اور باطل میں فرق سکھاتا ہے، اور اس کے فیصلوں میں حکمت پیدا کر دیتا ہے۔ جب گھروں میں بے سکونی ہو، رزق میں تنگی ہو، رشتوں میں تلخی ہو، تو درود ابراہیمی کا چراغ گھر میں جلایا جائے۔ یہ چراغ صرف الفاظ کا نہیں، بلکہ یقین کا ہے، محبت کا ہے، ادب کا ہے۔ درود ابراہیمی کی برکت تو یہ ہے کہ یہ خاموشی سے کام کرتا ہے، نہ شور نہ دکھاوا، بس دل بدلتے چلے جاتے ہیں، حالات سنورتے چلے جاتے ہیں، اور انسان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سوچیں جب درود ابراہیمی جیسا مکمل درود پڑھا جائے تو کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اور کتنی روشنی نازل ہوتی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو درود ابراہیمی کا چراغ جلانے کے لیے کسی خاص وقت یا جگہ کی بھی شرط نہیں، بس دل حاضر ہو، نیت خالص ہو اور زبان پر درود ہو۔ یہ چراغ سفر میں بھی جلتا ہے، تنہائی میں بھی اور ہجوم میں بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کوئی کرامت نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں سب سے بڑی کرامت تو دل کا بدل جانا ہے، اور یہ کرامت درود ابراہیمی خاموشی سے عطا کرتا ہے۔ درود ابراہیمی انسان کو صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے، اور اللہ پر کامل یقین عطا کرتا ہے۔ اور پھر جب یہ صفات آ جائیں تو زندگی کی کوئی مشکل بھی مشکل نہیں رہتی۔
یہ درود انبیاء کے درمیان ایک روحانی رشتہ جوڑتا ہے اور پڑھنے والے کو اس نورانی سلسلے کا حصہ بنا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس درود میں ایک خاص وقار اور تاثیر ہے۔ جو لوگ مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب چکے ہوں ان کے لیے درود ابراہیمی امید کا چراغ ہے، اور یہ چراغ بتاتا ہے کہ ابھی سب ختم نہیں ہوا، ابھی اللہ کی رحمت باقی ہے اور باقی رہے گی ہمیشہ۔ درود ابراہیمی کو عادت بنا لیں، سانسوں کے ساتھ جوڑ لیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، آنکھوں میں نور آ رہا ہے اور سوچ میں پاکیزگی آ رہی ہے۔ اور یہ چراغ اس وقت اور بھی روشن ہو جاتا ہے جب درود کے ساتھ ادب شامل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہو، ان سے محبت ہو اور ان کی سنت پر چلنے کا جذبہ اس روشنی کو بڑھا دیتا ہے۔ درود ابراہیمی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی ہی دنیا کی چمک نہیں بلکہ دل کی روشنی ہے، اور جس کا دل روشن ہو جائے اس کی دنیا خود بخود سنور جاتی ہے۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں روشنی ہو، سکون ہو، برکت ہو، تو درود ابراہیمی کے چراغ کو کبھی بھی بجھنے نہ دیجیے گا۔ اسے صبح بھی جلائیں، شام بھی، خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ تو آئیے آج سے اپنی نیت کرتے ہیں کہ ہم درود ابراہیمی کو صرف الفاظ نہیں بلکہ اپنی زندگی کی روشنی بنائیں گے۔ یقین رکھیں جب یہ چراغ جلے گا نا تو صرف دل نہیں بلکہ پوری کی پوری زندگی، آپ کی پوری کائنات روشن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چاہے 100 بار پڑھیں، چاہے 200 بار، چاہے 313 بار، چاہے زیادہ تعداد بڑھا لیں، جتنا بھی پڑھ سکیں۔ شروعات چاہے کم سے کرنا چاہیں تو کریں، لیکن تمام صیغوں کے ساتھ درود شریف کے جتنے بھی صیغے، جو بھی صیغے آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ایک تسبیح کم سے کم درود ابراہیمی کی لگائیں، اس کو پڑھیں کم سے کم۔ اگر آپ نے بہت زیادہ توجہ سے بھی پڑھا، بہت زیادہ ٹائم لگا کے بھی پڑھا، تو آپ کو ایک تسبیح 20 منٹ کے اندر اندر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو کم سے کم ایک تسبیح سے تو شروعات کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی خیر و برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کوشش کیجئے گا کہ جتنا بھی آپ درود شریف دن بھر میں چلتے پھرتے پڑھتے ہیں تو اس میں سے کچھ حصہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ جائے نماز پر بیٹھ کر باوضو ہو کر، ہلکی سے خوشبو لگا کر، اور بہت ہی ادب کے ساتھ، توجہ محبت کے ساتھ، اور اس کیفیت میں رہ کے کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، تو آپ یقین کریں جب آپ یہ اس کیفیت میں پڑھیں گے نا تو آپ کی کیفیت بدل جانی ہے، خود بخود بدل جائے گی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ پہ رقت طاری ہو جائے گی۔ اور رقت طاری ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، رقت طاری ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں سے جواب آ گیا، اور جس کو آپ کے درود و سلام جو آپ بھیجتے ہیں اس کا جواب آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا، تو سوچیں اس کی تو کیا، اس کی تو نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ رنگی جائیں گی، اور کبھی اس میں کوئی بھی نحوست نہیں آئے گی، کبھی بھی کوئی شر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ہمیشہ خیر رہے گی، برکت رہے گی، عافیت رہے گی، سلامتی رہے گی، صحتیں رہیں گی، کبھی فقیر نہیں ہوگی اس کی نسل۔ تو اگر ہمیں ان رنگوں میں رنگنا ہے تو ہمیں اپنا وقت درود شریف میں لگانا ہوگا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کثرت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تمام خیر و برکات، انوارات اور فیوز عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔